بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، امابعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، ایپیسوڈ نمبر 7، قسط نمبر 7، حدیث نمبر 54۔ الاوائل لا بن ابی عاصم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ اسی کے تحت اپنے مجموعہ میں محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمتہ اللہ المتوفی 1420 ہجری لکھتے ہیں، اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفہ کے انتخاب کے طریقہ کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا ہے۔ مسند ابی یعلا اور مجمع الزوائد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن سبا تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا پھر اس سے نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک وقت آئے گا میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگ دیا جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا ہم اس کو اس کے اہل و عیال سمیت تباہ و برباد کر دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں کہ ایسی حرکت مت کرنا، میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، اپنے بعد ہمارے لیے اپنا کوئی خلیفہ مقرر فرما دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا۔ لوگوں نے عرض کی، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جا رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عرض کروں گا، اے اللہ تعالیٰ، میں ان میں رہا جب تک تو نے مجھے ان میں رکھا، اور جب تو نے مجھے موت دے دی تو میں نے تجھے ان پر نگران چھوڑ دیا۔ اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ان کی اصلاح فرما دے اور چاہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ الاوائل لا بن ابی عاصم، حدیث نمبر 63، سلسلہ تو حدیث صحیح، حدیث نمبر 1749، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 586، مجمع الزوائد حدیث نمبر 14782۔ قال الامام الحیثمی والشیخ حسین سلیم اسناد صحیح، حدیث نمبر 55، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا اور وہاں میری ملاقات دو یمنی باشندوں ذو کلا اور ذو عمر سے ہوئی۔ میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگ گیا۔ یہ سن کر ذو عمر کہنے لگے، اگر آپ کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست ہیں تو پھر سن لو کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو 3 دن گزر چکے ہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ سے آنے والا ایک قافلہ نمودار ہوا، اور ہم نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا لیا گیا ہے اور سب لوگ امن و امان سے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، اپنے خلیفہ کو بتانا کہ ہم آ رہے تھے مگر اب واپس ہو رہے ہیں اور شاید دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ یمن کو پلٹ گئے۔ چنانچہ میں نے مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، تم انہیں میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر کچھ عرصہ بعد ملاقات ہونے پر ذو عمرو نے مجھ سے کہا، اے جریر، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے اور میں تمہیں ایک خاص بات بتلاتا ہوں کہ تم عرب اس وقت تک خیر و اصلاح میں رہو گے جب تک تم اپنے حاکم کے انتقال پر دوسرا حاکم بنا لو گے، مگر پھر جب حصول اقتدار کے لیے تلوار استعمال ہوگی تو تمہارے حاکم بادشاہ بن جائیں گے، جو بادشاہوں کی طرح غضبناک ہوا کریں گے اور بادشاہوں ہی کی طرح خوش ہوں گے، یعنی ان کے مزاج شاہانہ اور اطوار جاہرانہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں منا میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا اور وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ لوٹ کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے، کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ اس فلاں شخص سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے
جو یہ کہتا ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی تو اچانک بغیر کسی منصوبے کی ہوئی تھی اور کامیاب رہی تھی۔ اس کی یہ خبر سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اور فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ آج شام میں ضرور لوگوں کو خطبہ دوں گا اور انہیں ان سازشی لوگوں سے خبردار کروں گا جو لوگوں سے ملاقات یعنی اقتدار چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس پر سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے امیر المومنین ابھی ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ حج کے موقع پر ہر قسم کے عامی اور بازاری لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، یہی لوگ خطبے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کرب و جوار میں اکٹھے ہوں گے، اور مجھے خوف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کوئی بات ایسی کہہ دیں کہ جو غلط ملت مفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اور لوگ اسے درست سیاق و سباق کے ساتھ نہ سمجھ پائیں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انتظار کر لیں حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ جائیں جو کہ ہجرت اور سنت کا گڑھ ہے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ سمجھدار لوگوں اور معززین کے ساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو صحیح اور موضوع مفہوم میں لیا جا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم انشاءاللہ تعالیٰ میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے اور جمعہ کے دن میں سورج ڈھلتے ہی جلدی مسجد میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے پاس پہلے سے تشریف فرما ہے۔ میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں نے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج وہ ایسا خطبہ دیں گے کہ خلیفہ بلائے جانے کے بعد سے آج تک ویسا خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور جب مؤذن آذان سے فارغ ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا آج میں ایسی بات کہنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سجھائی گئی ہے، شاید یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو۔ جو شخص بھی اسے سن لے اور سمجھ لے تو اس کا فرض ہے کہ جہاں تک وہ اسے پہنچا سکے پہنچا دے، اور جو اسے نہ سمجھ سکے تو میں اسے اجازت نہیں دیتا کہ اسے آگے بیان کرے اور کم فہمی کی وجہ سے غلط بیانی کا مرتکب ہو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ اے لوگو، دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اور اس کے باوجود منعقد ہو گئی تھی اور کامیاب ٹھہری تھی۔ خبردار، وہ بیعت واقعی ہوئی تو اس طرح اچانک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے خاص اس موقع پر شرارت اور فتنہ سے محفوظ رکھا اور سب مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن اب تم میں قیامت تک سیدنا ابوبکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس پر متفق بھی ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا دوبارہ ہونا ممکن ہی نہیں، لہٰذا اب خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں مشاورت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی ہوگی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس خلیفہ کی بیعت کی گئی اس کی بیعت منعقد ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4359 اور 6830، مسند احمد حدیث نمبر 391، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242۔ قال شیخ شعیب الارنوط اسناد الصحیح علی شرط المسلم، حدیث نمبر 56 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم کے پیالے محفوظ کیے ہیں، ایک علم شریعت کو میں نے لوگوں میں نشر کر دیا ہے اور دوسرے مستقبل میں ہونے والے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کو اگر بیان کروں تو ان موجودہ حکمرانوں کے کرتوتوں کی اصلیت کھلنے کے باعث ان کی طرف سے میری شارگ ہی کاٹ دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا سعید بن عمر تابعی رحمتہ اللہ کا بیان ہے کہ میں مسجد نبی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بن حکم بھی تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا میری امت کی ہلاکت خاندان قریش میں سے بن امیہ کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی، ولیعاذ باللہ تعالی۔ یہ سن کر مروان خود ہی کہنے لگا
ان چھوکروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بنو فلاں اور بنو فلاں کہہ کر ان چھوکروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں جب لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا یعنی سعید تابعی رحمتہ اللہ کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا، تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے عین ممکن ہے یہ وہی لڑکے ہوں۔ ہم نے ان سے جواباً عرض کیا آپ سعید تابعی رحمتہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا تھا قریش کا یہ قبیلہ مراد بنو امیہ اور اس کے ثبوت میں مقالہ کی حدیث نمبر 2 پہلے ہی گزر چکی ہے، میری امت کو برباد کرے گا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی حالت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کاش کے لوگ ان سے الگ ہی رہیں، یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے عمل میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120 اور حدیث نمبر 7058، صحیح مسلم حدیث نمبر 7325، حدیث نمبر 57 مسند احمد کی حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا 70 کی دہائی کے آغاز 61 ہجری اور چھوکروں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ دلائل النبوہ للبیہقی کی حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے اے اللہ تعالیٰ مجھے 60 تک باقی نہ رکھنا، لوگوں تمہاری بربادی ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنپٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں روک لو، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے دور اقتدار تک باقی نہ رکھنا۔ مسند ابی یعلا کی حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف پر اچھل کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں۔ خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت طیش میں آ گئے اور ارشاد فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اس غیبی خبر ملنے کے بعد وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مطمئن اور ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 8302 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313، مشکات المصابی حدیث نمبر 3716، دلائل النبوہ للبیہقی حدیث نمبر 2801، قال الشیخ زبیر علی زئی فی مقالات جز نمبر 6 اسناد الصحیح، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6430، قال الشیخ حسین سلیم اسد والشیخ ارشاد الحق الاثری والشیخ زبیر علی زئی فی مقالات جز نمبر 6 اسناد الصحیح، حدیث نمبر 58۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا عائز بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد جو یزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کے لیے گورنر مقرر تھا کے پاس آئے اور بطور نصیحت فرمایا اے بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے بدترین حکمران وہ ہیں جو ظالم ہوں، اس لیے تم ان میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر عبید اللہ بن زیاد گستاخی کرتے ہوئے بولا بیٹھ جاؤ، تم تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے محض بھوسا ایک گرے پڑے غیر اہم شخص ہو۔ سیدنا عائز بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے بھی کوئی شخص بھوسا تھا؟ بھوسا تو ان کے بعد میں آنے والے تم جیسے لوگوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے سیدنا ابو طالوت تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پر تھا۔ اس نے سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ ہے تمہارا ٹھگنا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تنزیہ بات کو سمجھ گئے اور جواباً فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر آڑ دلائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آڑ کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے متعلق پوچھوں، کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار اور نہ 5 بار، یعنی متعدد بار سنا۔ اور جو شخص اس حوض کوثر کے وجود کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ
اسے اس سے پینا نصیب نہ فرمائے۔ سیدنا ابو طالب تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے، پھر سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4733، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4749، قال شیخ البانی و شیخ زبیر علیزئی اسناد صحیح۔ حدیث نمبر 59 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور انصار سے صرف منافق کی بغض رکھے گا۔ چنانچہ جس نے انصار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پٹی باندھے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، اب ان کے حقوق باقی ہیں، تم میرے بعد ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار اس طرح اندرونی لباس ہیں جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہیں۔ اے انصار، بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ المستدرک حاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے، جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو امیر لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں؟ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ پھر غزوہ سے واپسی پر بھی ایسا ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم لوگ کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہوگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر تم صبر ہی کرو۔ اس گستاخی پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ غصہ میں غصہ میں آ گئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کروں گا۔ جب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آج ویسے ہی گھر خالی کر دوں گا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور سارا گھر ساز و سامان سمیت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو تحفے میں دے دیا۔ پھر پوچھا کوئی اور حاجت؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ پر 4000 درہم کا قرضہ ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو 20,000 درہم اور 40 غلام تحفے میں دے دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3783، 3799 اور 4330۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 5935 اور 5941۔ قال الامام حاکم والامام ذہبی اسناد صحیح۔ حدیث نمبر 60 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عبد الرحمن بن شماسہ کا بیان ہے، میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس جگہ کے لوگوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا مصر والوں میں سے ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، تمہارے موجودہ حاکم جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مصر کے حاکم میرے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ پر چھپ کر حملہ کر کے انہیں شہید کر کے مصر پر قبضہ کر لیا کا کیا حال تھا اس لڑائی میں؟ میں نے عرض کیا، میں نے تو اس نئے حاکم میں کوئی بات بری نہیں دیکھی۔ ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے نیا اونٹ دیتا ہے، اور اگر ہمارا غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے، اور اگر خرچہ کی ضرورت پڑ جائے تو خرچہ بھی دے دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے اس حاکم نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سلوک کیا، یعنی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کے ان کی لاش مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جلائی گئی، یہ حرکت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس حجرہ میں فرمایا تھا، اے اللہ تعالیٰ میری امت کا جو حاکم لوگوں پر
سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو حاکم ان لوگوں پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی فرما۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، مروان بن حکم کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے معاویہ، تم نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور تم نے کیا کچھ نہیں کیا، تجھے اس بات سے ذرا خوف نہیں آتا میں تیرے لیے ایک آدمی چھپا کر رکھوں اور وہ تجھے خفیہ حملہ کر کے قتل کر دے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایمان اچانک حملہ کر کے قتل کرنے سے روکتا ہے، مومن اچانک حملہ نہیں کرتا۔ نوٹ: سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حامی مشہور صحابی سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کے مظلومانہ شہادت کی مکمل تفصیلات المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 5972 سے 5984 میں موجود ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا سعید بن مصیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ میں ایک آدمی کو خفیہ طور پر بٹھا دوں اور وہ تمہیں قتل کر دے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تو امن والے گھر میں ہوں اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایمان بہادری کو بیڑی ڈال دیتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کے حوالے سے رویہ کیسا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، تو پھر آپ ہمیں اور باقی لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ہم اپنے پروردگار سے جا ملیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4722، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 8038، مسند احمد حدیث نمبر 16957، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21۔ قال الشیخ شعیب ارناؤت اسناد صحیح۔ نوٹ: سیدنا امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث کے معاملہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی تہمت نہیں ہے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کی احادیث پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ کسی صحابی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ثابت نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے، الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4129، قال الشیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی اسناد صحیح۔ نوٹ: امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد امام علی بن جعفر رحمہ اللہ المتوفی 230 ہجری فرماتے ہیں، مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن عذاب دے۔ تہذیب التہذیب الامام ابن حجر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 257، قال الشیخ زبیر علی زئی فی قیام رمضان صفحہ نمبر 77، اسناد صحیح۔ نوٹ: امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ المتوفی 1014 ہجری لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلیفہ منفیہ کی طلب ترک کر دیتے جو انہوں نے نہیں کی، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے۔ تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں مہجور و متروک ہو گئے۔ برکات المفاتی شرح المشکات المصابی الامام اللہ علی قاری حنفی تحت الحدیث مشکات المصابی 5878۔ نوٹ: امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ المتوفی 1206 ہجری کے بیٹے امام عبداللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل شام سمیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس الزام سے بچا لیا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تم نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا ہے اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار رضی اللہ تعالیٰ کو باقی جماعت قتل کرے گی۔ معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بولے، خاموش رہو، واللہ تم اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے پیشاب سے پھسلتے ہو، کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا۔ ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے،
جس میں وہ قتل ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو الزامی جواب کے طور پر فرمایا اگر ہم نے ان کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلہ میں بھیجا تھا۔ بنو امیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم الامام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب فی الباب الخلافہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔